السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال اور ائمہ اکرام کے تفسیر سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ آیت نمبر 80 لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ استغفر، آپ بخشش مانگے، لہم، ان کے لیے، او یا لا تستغفر، نہ آپ بخشش مانگے، لہم، ان کے لیے، ان اگر، تستغفر، آپ بخشش مانگیں گے، لہم، ان کے لیے، 70 مرتہ بار، فلن، پس ہرگز نہیں، معاف کرے گا اللہ لہم، انہیں۔ منافقوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر ان کے لیے بخشش مانگے یا بخشش نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ ذالکا، یہ، با وجہ اس کے کہ انہوں نے، کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کا انکار کیا۔ تو اللہ کا انکار یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں کہ ساری دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، کوئی خالق ہے، لیکن وہ خالق ہے تو عبادت کا بھی حقدار صرف وہی ہے، لیکن اس کا حقدار عبادت کا حق کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا کفروا باللہ، کفر کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا کفر کہ آپ کو نبی اور رسول ماننے سے اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے انکار کیا، اس وجہ سے۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوما، ان لوگوں کو، اس قوم کو، فاسقین، جو فاسق ہیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، رسول اللہ کی رسالت کو قبول نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاسق لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فرحا، خوش ہو گئے، مخلفون، پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر۔ ایک تو نبی مکرم کی اطاعت کر کے جنگ تبوک میں نہیں گئے اور اوپر سے خوش بھی ہیں، مطمئن ہیں، انہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہو رہا۔ ایک تو نافرمانی کیے اور دوسرا کوئی افسوس بھی نہیں، خلافہ، پیچھے، رسول اللہ کے رسول کے، وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، دوسرا ناپسند بھی کیا، ان کے، یجاہدو، وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، ساتھ اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے، اپنی نفس، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، نہ تم نکلو، فی الحر، گرمی میں۔ ایک تو دوسروں کو بھی آپ روک رہے ہیں، خود نافرمانی کیے اور اس نافرمانی میں کوئی افسوس بھی نہیں اور دوسروں کو روک بھی رہے ہیں، 3 جرم۔ قل، کہہ دیجئے، آگ جہنم کی، اشد، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، حرا، گرمی کے اعتبار سے، گرمی کے اعتبار سے تم گرمی کا بہانہ بنا کر کے، گرمی کو وجہ بنا کر کے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے اس دنیا کی گرمی سے۔
لو کاش کے کانو ہوتے وہ یفقہون وہ سمجھتے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے اس بات کو، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلا بہت تھوڑا، جو انہوں نے یہ عمل کیا ہے کفر کا انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا اور چاہیں کہ وہ روئیں، کثیرہ بہت زیادہ، جزاء بدلہ ہے، بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے، یعنی جو کمائی کر رہا ہے، جو اعمال وہ کما رہا ہے اسی کی اس کو جزا یا سزا دی جائے گی، اور جنہوں نے وہ عمل کیے تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں اور کم ہنسیں کیونکہ وہ اپنے انجام کو جانے۔ فَإِن پھر اگر رجعَکَ واپس لوٹا لائے اللہ آپ کو، یعنی جنگ تبوک سے اگر جب آپ واپس لوٹ جائیں، اللہ اِلیٰ طَائِفَةٍ طرف ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوکَ پھر وہ اجازت طلب کرے آپ سے، للخروج نکلنے کی، فَقُلْ پس کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، تخرجو تم نکلو گے، معیّا ساتھ میرے، ابدا کبھی بھی۔ اب جب آپ لوٹ کر کے آئیں گے تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے دوسرے بار آپ کے ساتھ جانے کی، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، ولو اور ہرگز نہ، تو قاتلو تم جنگ کرو گے، معیّا ساتھ میرے، عدوّا دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہو گئے تم، بالقعود بیٹھنے پر، اولا مرتن پہلی بار، کیونکہ پہلی بار تم بیٹھنے پر راضی ہو گئے تھے اس لیے اب تم کو اجازت نہیں، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کی، ولا اور نہ، تصلی آپ نماز پڑھیں، علی کسی ایک پر، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدن کبھی بھی، ولا اور نہ، تقم آپ کھڑے ہوں، علی قبر اس کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے، دیکھیں آپ نہ اس کی لیے دعا کریں اور نہ اس کی قبر میں کھڑے ہوں اگر وہ مر جائے تو، انہم کیوں بے شک انہوں نے، انہم بے شک انہوں نے کفروا کفر کیا، باللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ فاسقون فاسق تھے۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 80، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، یہاں پر آپشن دیا جا رہا ہے آپ مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، تو ایک راستہ نکل رہا ہے کہ 70 سے زیادہ بار مانگ سکتے کیا، اور آیت میں بھی جیسے ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہرگز آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگے، یہ کہا کہ آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی اس کے زیادہ کی کیا گنجائش ہے کیا؟ یہ اس لیے، اور کیوں اتنی سخت انداز میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت کسے نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالی؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار یعنی اللہ کے ایک ہونے کا انکار، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنہ میں، اللہ کی وحدانیت کا انکار، دوسرا اللہ کے غیر کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کا اقرار تو کیا لیکن غیر کا انکار نہیں کیا، تو ایسا اقرار بھی کوئی اقرار نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا تو جانتی ہے کہ ہے کوئی دنیا کا بنانے اور چلانے والا، لیکن عبادت کے لائق صرف اس کو ماننا، یہ ہے اصل ماننا جو اسلام چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ کی، تو اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کے غیر کا انکار نہیں کیا، نہ رسول کی رسالت کا اقرار کیا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں 2 حدیث سماعت فرمائیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی مر گیا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ سید المنافقین، منافقوں کا سردار تھا یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی،
جس دن سے نبی مکرم مدینہ تشریف لائے تھے، اور اصل میں اس کی تاج پوشی ہونی تھی، یہ وہاں کا امیر بننے والا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ میں تو پھر کسی اور کے امیر بننے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ نبی اور رسول خود آ چکے تھے تو کسی اور کی امارت کا معاملہ ہی ختم تھا۔ اس چیز سے اس کے اندر بہت زیادہ حسد تھی، میرا مقام و مرتبہ ان کو مل گیا، اور اس نے جھوٹا اسلام کا دعویٰ کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا، میں نے 8 یا 9 پوائنٹس بتائے تھے کہ ان لوگوں نے، منافقوں نے کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں یہ سب سے آگے تھا، پیش تھا، کیونکہ یہ سید تھا، یہ سردار تھا منافقوں کا۔ یہاں تک کہ جب جنگ میں گئے، جنگ احد میں، یہ ایسی سخت اس نے تکلیفیں پہنچائی تھی، اور اس کے جب موت کا وقت آیا تو اس ٹائم کا یہ واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس کا جو بیٹے ہیں وہ مومن ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ یہاں تک کہ جب ایک بار اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدتمیزی والے کلمات اختیار کیے تو عبداللہ خود اٹھ گئے اور کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یعنی یہ مرنے والا تھا، یہ مر چکا تھا، تو ان کے بیٹے آ کر کے، کیونکہ بیٹے ہیں تکلیف ہوگی، تو بیٹے آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی قمیض مبارک مجھے دے دیں، آپ اپنا قمیض مبارک مجھے دے دیں تاکہ میں اس میں لپیٹ کر کے اپنے باپ کو دفنا دوں۔ کیا ارادہ ہے کہ شاید اس سے کچھ عذاب میں کمی ہو جائے، شاید اس کی وجہ سے میرا باپ بخشا دیا جائے۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول اپنی قمیض عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں، اور آپ میرے باپ کی جنازے میں بھی کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، جنازے میں بھی کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت یعنی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا عنایت فرما دیا۔ دیکھیں، سخت دشمن، پوری زندگی، مدنی زندگی دشمنی میں نبھا دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیا، دے دیا کہ اگر میرے کرتے سے کچھ ہو جا رہا ہے تو کیا دقت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دے دینا تو میں جنازہ پڑھا دوں گا، یعنی جب اس کا انتقال ہو جائے مجھے خبر دے دینا، میں اس کی جنازہ پڑھا دوں گا۔ پھر جب انہوں نے آپ کو خبر دی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچا، یعنی آپ کی قمیض کو پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، منافق کی نماز پڑھنے سے آپ کو منع کیا ہے اللہ نے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھیں یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش مانگے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے، نہ مانگے، صرف ایسا نہیں کہا، مجھے اختیار دیا گیا کہ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ الغرض آپ نے اس پر نماز پڑھائی، اس پر نماز بھی پڑھا دی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1269، مسلم شریف 1269، مسلم شریف حدیث نمبر 2400۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث اور حضرت عمر فاروق کا یہی واقعہ، لیکن اس میں کچھ اور باتیں ہم کو پتہ چلیں گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازے پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ جنازے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے تیزی سے آپ کے پاس پہنچ کر عرض کرنے لگا، میں تیزی سے آپ کے سامنے پہنچا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ابی کے بیٹے کی جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا آپ ابی کے بیٹے کی جنازہ پڑھاتے؟ جبکہ اس نے تو فلاں دن یہ کہا، فلاں دن وہ کہا، فلاں دن یہ کہا، یعنی یاد دلانے لگے کہ اس نے تو یہ بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس نے تو یہ بھی سازش کی ہے، اس نے تو آپ کے قتل تک کی سازشیں کی تھی، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور میں اس کے
کفر کی باتیں گننے لگا. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں سن کر مسکرا دیے اور فرمایا عمر پیچھے ہٹو. تاہم میں پھر بھی جنازہ پڑھانے سے روکنے پر اصرار کرتا رہا. پھر بعد میں عمر فاروق کہتے ہیں، یہ دوسری حدیث کا حصہ ہے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے ایسی جرت کیسے کیا جبکہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. مجھ پر افسوس کہ میں نے ایسی جرت کیسے کیا. خیر، اس حدیث میں واپس آئیں جو بخاری کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے طرف سے مجھے اختیار دیا گیا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. پھر آپ فارغ ہو کر واپس ہوئے. زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرما دی. سورہ توبہ آیت نمبر 84 اور ان میں سے، اب یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے، یعنی منافقین میں سے جو کوئی مر جائے، اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ نافرمان تھے، فاسق تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 1366 1366. اس واقعے سے چند باتیں ہمیں پتہ چلی. نمبر 1، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر غلط کیا تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. کون سا؟ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں وہ مر گئے، یعنی بغیر توبہ کے اس حال میں وہ مر گئے. تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 اور آپ کو اجازت دی گئی تھی اس لیے آپ نے پڑھائی، بلکہ یہ حکم تھا آپ کے لیے کہ بخشش مانگے یا نہ مانگے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پھر یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے. اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کا جنازہ آتا، امیر المومنین ہے، جب کسی کا جنازہ آتا تو دیکھتے حذیفہ بن یمان جنازے میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر حذیفہ بن یمان نہیں ہوتے تو آپ بھی جنازے کی نماز نہ پڑھتے. حذیفہ بن یمان کیوں؟ کیونکہ یہ امانت دار تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر فلاں فلاں شخص منافق ہے. تو حذیفہ بن یمان کو پتا تھا، اس لیے عمر فاروق دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ منافق ہے، اور آپ نماز پڑھنے سے منع کر دیتے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ مدینہ میں منافق کون کون ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں تو رازدار رسول ہوں، میں رسول اللہ کا راز کیسے فاش کروں. عمر فاروق کہتے ہیں صرف یہ بتا دے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے وہ ساتھی جن کے لیے نبی مکرم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے مشورے پہ آیتیں نازل ہو رہی، جن کا یہ مقام کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر کے شیطان گلیاں بدل دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے. بے شمار فضائل، ہر جنگ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں، لیکن اس کے بعد بھی منافقت کا اس قدر ڈر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی منافق ہوں. مطلب لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے نہیں پوچھے تھے کہ میں اس کو دیکھ کر کے اور اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے. ہم جب پڑھتے ہیں منافقوں کی فہرست تو اس کو صرف دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف صحابہ اکرام وہ اپنے آپ میں ڈھونڈتے تھے کہ یہ غلطی ہمارے اندر تو نہیں، یہ صفت ہمارے اندر تو نہیں. امیر المومنین حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دے کہیں میرا تو اس میں شمار نہیں، یہ مت بتاؤ. اللہ اکبر. اس سے یہ پتا چلا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ منافقت سے ڈرتا رہتا ہے اور جو منافق رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین.
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد